نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال امام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب تدبیر المنزل۔ یہ اس مبحث کا چوتھا باب ہے۔ ارتفاق اول کے اندر جتنی حاجات اور ضروریات بیان کی گئی تھیں وہ جب دوسرے درجے میں ارتفاق ثانی کے درجے میں آگے بڑھتی ہیں تو تین امور رائے کلی، اخلاق فاضلہ اور تجرباتی علوم کے نتیجے میں جو حکمتیں وجود میں آتی ہیں، باقاعدہ علم اور طریقہ کار یا حکمت عملی سامنے آتی ہے، اس کی 5 اقسام البدور البازغہ کے تناظر میں یہاں بیان کی گئی تھی، جن میں یہ دوسری تدبیر المنزل، جس کو حکمت منزلیہ بھی کہا گیا، پچھلے باب میں ہم نے معیشت سے متعلق یعنی معاشرتی زندگی کے جو آداب اور طریقہ کار جس کو حکمت معاشیہ سے تعبیر کیا تھا شاہ صاحب نے، اس کی تعریف اور اس کے تفصیلی ابواب کی ایک فہرست ہم نے پڑھی، اور اس دوسرے حکمت منزلیہ میں جو جماعت خاندانی نظام کی صورت میں وجود میں آتی ہے، فیملی سسٹم، اس سے متعلق امور زیر بحث ہے۔ جیسے اس حکمت معاشیہ میں زندگی بسر کرنے کے آداب کے حوالے سے ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر طریقہ کار وضع کیا جانا ہے، ایسے ہی اس گھریلو نظام میں، خاندانی نظام میں بنیادی چیزیں جو شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہیں وہ 4 جو اس گھریلو نظام کے ارکان ہیں، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، جسے شاہ صاحب نے ربط سے تعبیر کیا ہے، ان کے درمیان جو رابطوں کا نظام ہے، اس کی حفاظت کی کیفیت سے بحث کرنا۔ جب بھی حکمت اور علم کی بات آتی ہے تو علمی منہج یہی ہوتا ہے کہ جس شعبے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس شعبے کے بنیادی امور کیا ہیں، ان امور کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اجتماعی معاملات کے اندر جب تک امور متعین نہ کیے جائیں تو ان کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اور ان کے درمیان جو ایک مربوط نظام ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ تو حکمت منزلیہ میں شاہ صاحب نے 4 بنیادی ارکان متعین کیے ہیں، اور ان چاروں کے درمیان ایک سسٹم، بہتر سے بہتر سسٹم کی حفاظت پر بحث کرنا، یہی سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے کہ کسی بھی شعبے کے یا کسی بھی دائرے کے جتنے امور ہیں ان میں سے کوئی بھی نظر انداز نہ ہو، سب کو اپنے اپنی جگہ پر رکھ کر ان کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانا، ان کے اندر اجتماعیت پیدا کرنا۔ اس لیے شاہ صاحب نے تعریف کی وَهُوَ الْحِكْمَةُ الْبَاحِثَةُ عَنْ كَيْفِيَّةِ حِفْظِ الرَّبْطِ الْوَاقِعِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَنزِلِ عَلَى الْحَدِّ الثَّانِي مِنَ الْارْتِفَاقِ۔ ارتفاق اول میں بھی تھا یہ معاملہ، اس وقت تو صرف تعیین منکوحہ بیوی اور خاوند کی جو ضرورت اور تقاضا ہے اس تک وہاں بات تھی، لیکن جیسے جیسے نسل انسانی ارتقاء کے اگلے مرحلوں میں داخل ہوئی تو ایک پورا خاندانی نظام وجود میں آیا۔ تو اس خاندانی نظام
کہ افراد کے درمیان جو باہمی رابطے، تعلقات اور ان کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کی حفاظت زیادہ بہتر طریقے سے کیسے کی جائے۔ تو حکمت منزلیہ میں بحث کی جاتی ہے علمی طور پر اس رابطوں کے نظام کے درمیان، رابطوں کے نظام کے بارے میں جو اس خاندانی نظام میں افراد موجود ہیں، جو اس کے بنیادی اراکین ہیں، ان کے درمیان علی الحد الثانی من الارتفاق، حد ثانی سے یعنی اگلا دوسرا مرتبہ، اور دوسرے مرتبے میں یہ تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا، اخلاق فاضلہ، رأی کلی اور تجربات۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس اہل منزل یا گھریلو نظام کے 4 بنیادی ارکان ہیں، وفیہ 4 جمل، 4 جملے ہیں، 4 بنیادی رکن ہیں، الزواج والولادہ والملکہ والصحبہ۔ 4 طرح سے رابطوں کا نظام ہے۔ پہلا رابطہ تو شادی، زواج، مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ نکاح۔ تو پہلے جس ربط پر اس حکمت میں بحث کی جا رہی ہے شادی کے معاملات۔ دوسرا مرحلہ جو اس شادی کے بعد ظاہر ہوتا ہے وہ اولاد۔ تو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ، رابطے، ایک دوسرے سے تعلق کی نوعیت، اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، اس کو زیادہ بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، ان تینوں اصولوں کا۔ تیسرا ملکہ، کہ اس خاندانی نظام میں ایک اس گھریلو ضروریات کی پوری کرنے کے لیے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ ہو، کیونکہ یہاں اصل میں اس سے مراد یہ جو منزل ہے، اس سے مراد پورا ایک خاندان ہے۔ قدیم زمانے میں اس کے لیے فارسی زبان میں دار کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یا ہمارے ہاں اس کے لیے ڈیرا شیرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک دادے کی اولاد جب ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہے تو اس کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، اس طرح پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ تھا طریقہ کار یہ کہ ظاہر تمام لوگ یکساں صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے، کچھ اعلیٰ ذہنی صلاحیت یا جسمانی طاقت اور قوت کے ہوتے ہیں، اور کچھ کی حالت جو ہے کمزور ہوتی ہے ذہنی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے۔ تو اس کے مطابق، صلاحیتوں کے مطابق کاموں کا تعین کیا جاتا تھا۔ اس خاندان میں جو افراد کمزور ہیں، مثلا کام کاج کرنے میں ایک پہلو سے کمزور ہے، دوسرے پہلو کی کوئی ذمہ داری دی جائے، دوسرے کو تیسری۔ ملکہ کہتے ہیں اس سسٹم کو جس میں اس میں کام کرنے والے لوگ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے ذمے کوئی کام ہو، اس کے نظم و نسق کو کہتے ہیں ملکہ۔ اسی سے ہی لفظ ملک یا ملائکہ یعنی فرشتے ہیں، یعنی انتظامیہ۔ جی، ملائکہ کو بھی ملائکہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کائنات کا جو سسٹم ہے اسے چلا رہے ہیں، کیونکہ اس کائنات کے سسٹم میں جیسے باقی مخلوقات ہیں ایسے انسان ہیں، تو انسان کی خدمت کے لیے فرشتے بنائے گئے۔ اس کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے تکوینیات کا، وہ ان فرشتوں کے سپرد ہے۔ ایسے ہی یوں سمجھ لے کہ گھر کے فرشتے، ملکہ میں گھر کے فرشتے، یعنی گھر کا نظم و نسق چلانے کے لیے۔ شروع میں تو یہ ملکہ جو خاندان کے ہی جو کمزور لوگ، جو اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کے حامل نہیں یا بھاری کام نہیں کر سکتے، تو چھوٹے موٹے کام ان کے ذمے، گھر سے کوئی چیز لا دی، پہنچا دی، کوئی سودا سبق خرید لیا، کوئی اور خدمت کے کام انہوں نے سر انجام دیے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتے بڑھتے دنیا میں جو ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے کمزور ہوتے تھے ان کو پھر غلام بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اسی سے ہی ملکیت کا اگلا مرحلہ شروع ہوا
کہ انسانوں کو جو دنیا میں کمزور نسلیں ہیں ان کو پکڑو اور انہیں غلام بناؤ اپنے لیے۔ ویسے اصل جو ملکہ ہے وہ جو افراد انتظامی امور سر انجام دے رہے ہیں ان کے نظم و نسق کا عمل کیا ہوگا کام کاج کے اعتبار سے۔ تو یہ تیسرا بڑا بنیادی ربط ہے کہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کیسے ہو، ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہو، اس کے ساتھ رویے کیا ہو، اس کے جو کام کر رہا ہے ملازمین میں اس کے رویے کام کے اعتبار سے یا اس خاندان کے اعتبار سے کیا ہوں، اور اس خاندان کے کیا ہے اس کے ساتھ رویے کیسے، اس کی ضروریات پورا کرنا، اس کی تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے رویے کیا ہوں۔ ان دونوں کے درمیان جو ایک ربط ہے ملکہ کا، یعنی وہ معاملات جو ملازمین کے ساتھ پیش آتے ہیں یا انتظامیہ کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ چوتھی چیز جو اس منزل کے دائرے کے اندر ہے وہ الصحبہ ہے، کہ اس خاندان کے افراد دوسرے خاندانوں، محلہ اور برادری جو ہے افراد ہیں جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، مثلاً پڑوسی ہے، کسی سے آپ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، کاشتکاروں کے ساتھ، تو یہ مصاحبت جن کے ساتھ آپ ہر وقت رہ رہے ہیں کسی ایک چھت تلے، ایک خاندان میں یا ایک محلے کے اندر، تو وہاں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، وہاں ان میں ایک دوسرے کو، وہاں ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ربط کی شکل ہے۔ یہ اگر بہتر ہوگی تو خاندان پنپے گا۔ اگر ایک خاندان کو ایک محلے میں خوف زدگی کی حالت میں ہے، عدم تعاون کی حالت میں، سارا محلہ ہی اس کا دشمن ہے، یا ایک فرد جو ہے پورے خاندان پورے محلے سے لڑائی لے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں مسائل کھڑے ہوں، تو وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جو مصاحبت ہے یہ بھی خاندانی نظام سے تعلق رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ دیر تک ایک جگہ پر اکٹھے رہنے والے لوگ، ان کے رویوں کا بہت زیادہ کیا عمل دخل ہوتا ہے جی۔ کبھی کبھار ملے بندہ تو اور طرح کے رویے ہوتے ہیں، پاس رہنے سے دراصل پتہ چلتا ہے کہ رویے کیا ہے، کیا یہ صحبت مصاحبت کے تعاون باہمی کے امور کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، یا ذرا سی بات پہ چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا اور صحبت کے تقاضوں یا ساتھ رہنے کے تقاضوں کے خلاف رویے اس کے ظاہر ہو گئے۔ تو اس خاندانی نظام میں چوتھی چیز یہ صحبت ہے، کہ یہ صحبت کے جو ربط ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ تو چار چیزوں پر بحث کرنا یہ اس علم کے اس حکمت کا بنیادی دائرے سے متعلق ہے۔ تدبیر المنزل میں، حکمت منزلیہ میں، کہ چار طرح کے جو رابطے ہیں انسان کے آپس میں اجتماعیت کے، ان پر گفتگو کی جائے۔ تو ان میں سب سے پہلے زواج، اور زواج کے اوپر سب سے پہلے شاہ صاحب نے بحث کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والأصل فی ذلک ان حاجت الجماع اوجبت ارتباطا واستصحابا بین الرجل والمرأة، شادی کا تعلق عورت اور مرد کے ساتھ ہے، تو چونکہ جنسی تقاضا عورت میں بھی ہے مرد میں بھی ہے، اس جنسی تقاضے کی ضرورت اور حاجت تقاضا کرتی ہے کہ مرد اور عورت کا باہمی ملاپ، ارتباطاً ربط بھی ہو، اور وہ استصحاباً اور ان کے درمیان اکٹھے رہنے کا عمل بھی ہو، بین الرجل والمرأة۔ اور نہ صرف یہ، شادی کا پہلا تقاضا جنسی ضرورت پوری کرنا ہے، اور دوسرا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ثم الشفقۃ علی المولود، جو اس باہمی ملاپ سے اولاد پیدا ہو، مولود پیدا ہو، اس پر دونوں کا، میاں بیوی کا، مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، اور اوجبت تعاونا منہما فی حضانتہ، یہ شفقت اور مہربانی تقاضا کرتی ہے کہ دونوں مل کر اپنے بچے کی پرورش، اس کی نشو و نما میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ زنا میں
ایک فریق اس کے نتائج اولاد کی شکل میں پیدا ہونے والی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، تعاون کا کوئی تصور اس میں نہیں ہوتا، وہ ساری مصیبتیں اور فٹیک جو ہے خاتون کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن شادی، اس میں جہاں جنسی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، وہیں جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کی پرورش کرنے کا دونوں عہد کرتے ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اس بچے کی پرورش اور اس کی حضانت کے لیے۔ گویا کہ شادی کا یہ ربط دو دائروں سے تعلق رکھتا ہے، ایک جو فطری اور طبعی تقاضا ہر مرد اور عورت میں ہے اس کی تکمیل، اور دوسرا اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش۔ یہ اگر عمل نہیں ہے تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھتی۔ نسل انسانی کا ارتقاء، سماج کا ارتقاء یا ارتفاقات کی ضرورت سب سے پہلے تبھی ہوگی کہ جب انسان ہوں گے، اور اگر انسانوں کے درمیان شادی کا معاملہ نہیں ہے، وہ رہبانیت اختیار کر لیں، یا پیدا شدہ اولاد کی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کی بقا کا، نسل انسانی کی بقا کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو پھر اگلے سارے مرحلے نہیں ہو سکتے۔ تو ان دو کاموں کے لیے شادی کی ضرورت پیش آئی، اور پھر ان دونوں نے مل کر پرورش کرنی ہے۔ تو اس میں شاہ صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ مرد کی خصوصیات ہیں۔ ایک کی خصوصیات کی تکمیل دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور دوسرے کی ضروریات کی تکمیل پہلے کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ أَهْدَاهُمَا لِلْحَضَانَةِ بِالطَّبْعِ، عورت طبعی طور پر سب سے زیادہ بچے کی پرورش کے سلسلے میں زیادہ ہدایت والی ہوتی ہے، اس کو اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور تقاضوں کا بچے کے، عورت کو زیادہ احساس اور زیادہ اس کے اندر اس کی سمجھداری ہوتی ہے۔ لیکن وہ اخفہما عقلا، عقل کے اعتبار سے دونوں میں وہ کم درجے کی ہوتی ہے۔ بچے کی پرورش میں زیادہ ہدایت، کیونکہ جزوی امور ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر دو دائرے ہیں، ایک عقل کلی کے اور ایک وہم جزئی کے۔ عورت کا جو وہم جزئی ہے، توہم ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جزوی چیزوں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ معمولی احساسات و ادراکات بچے کے رونے پیٹنے یا بچے کی ضروریات کے حوالے سے وہ فوراً سمجھ جاتی ہے، اور بڑے بڑے کلی امور جہاں بہت ساری چیزوں کو اکٹھے دیکھ کر کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، وہاں کے معاملے میں وہ اخف، دونوں میں سے کیا ہوتی ہے، کم تر درجے کی ہوتی ہے۔ وَأَكْثَرَهُمَا انْحِجَامًا مِنَ الْمَشَاقِ، دونوں میں جو مشقت اور مصیبتوں کے کام ہیں، کوئی مصیبت پڑ گئی، کوئی بھاری چیز اٹھا کر لے جانی پڑی، مشقت انگیز عمل ہوا، اس سے جان چرانے میں عورت زیادہ جان چراتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ اکثرہما انحجامًا، پیچھے ہٹ جانا مشقتوں سے۔ عورت کی ایک اور خصوصیت بیان کی، وَأَتَمَّهُمَا حَيَاءً وَلُزُومًا لِلْبَيْتِ، عورت میں شرم و حیا اور اپنے گھر یا اپنے اس دائرے کے اندر محدود رہنا اس کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی پرورش ہے، بچے کو ساتھ رکھنا ہے، تو بچہ گھر میں ہوگا اور اس کی پرورش کے لیے وہ ہر وقت اپنی تمام آرام، تمام چیزیں قربان کر کے اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہے اپنے آپ۔ وَأَحْرَقَهُمَا سَعْيًا فِي مُحَقِّرَاتِ الْأُمُورِ، چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ان امور کے اندر بڑی ماہر ہوتی ہے جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے۔ سعیاً، جدوجہد اور کوشش میں حاذق اور ماہر ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں، اپنی ایک چمچی بھی گم نہیں ہونے دیتی، اپنی پیالی کی پرچ کے اوپر جو
پھول کی پتی بنی ہوئی ہے وہ بھی اس کے دماغ میں ہوتی ہے۔ تو اپنے برتن سنبھالنا، چھوٹے چھوٹے کام جتنے بھی ہیں، یا بچے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہاں جی، تو ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ اس میں زیادہ ماہر ہوگی۔ مرد پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف دماغ ان کا نہیں چلتا۔ وَأَوْفَرَهُمَا انقیادًا، بات کو ماننے اور ڈسپلن کو قبول کرنے میں اس کے اندر بڑا وافر جذبہ ہوتا ہے عورت کے اندر۔ مرد انقیاد اور تابع داری میں کم درجہ ہوتا ہے، عورت کا وافر درجہ ہوتا ہے، اوفر۔ تو عورت کی یہ خصوصیات ہیں جن کا تعلق انفعالیت سے ہے، وہ انفعالی حالت کے اندر ہوتی ہے عورت۔ وَكَانَ الرَّجُلُ، اس کے مقابلے میں مرد کی خصوصیت کیا ہے؟ جب ہم خاندانی نظام کے شادی کے مرحلے پر غور کر رہے ہیں تو ان میں دونوں فریقوں کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کریں گے تو یہ شادی کا معاملہ درست طور پر آگے بڑھے گا۔ اور اگر دونوں فریقوں کی خصوصیات کو نظر انداز کر کے اس شادی کو معاملہ کریں گے تو پھر شادی ہی نہیں ہوگی، وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ وَكَانَ الرَّجُلُ أَصَدَّهُمَا عَقْلًا، مرد عقل کے اعتبار سے زیادہ پختہ اور درست رائے قائم کرتا ہے، کیونکہ کلیات کا ادراک کرتا ہے، بڑے امور کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عقل میں اس کی رائے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ وَأَشَدَّهُمَا ذَبًّا عَنِ الزِّمَارِ، کوئی کسی نے الزام لگایا یا کوئی تکلیف آئی یا کسی نے خرابی پیدا کی یا اس خاندان کے اندر کوئی نقصان پہنچانے کا عمل کیا تو اس کا دفاع کرنے میں زیادہ شدت کا مظاہرہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے۔ وَأَجْرَؤْهُمَا عَلَى الْاِقْتِحَامِ فِي الْمَشَّاقِ، مشقت والے کاموں میں داخل ہونے کے بارے میں زیادہ جرأت مند ہوتا ہے، جرأت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی مشقت ہے یا کوئی بھاری کام کرنا ہے، بھاری بوجھ اٹھانا ہے، تو اس کی جرأت عورت کے مقابلے میں مرد میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ وَأَتَمَّهَا تِيهًا، اپنی طاقت اور قوت اور بڑائی کو ظاہر کرنے میں مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کہ خاندان کی عزت اور وقار پر سودا نہیں کرنا چاہتا۔ وَتَسَلُّطًا وَمُنَافِسَةً وَغَيْرَةً، غیرت میں باہمی خاندانوں کے درمیان مقابلے میں کسی دوسری طاقت اور قوت پر اپنا تسلط جمانے میں مرد وہ رسک بھی لیتا ہے اور مقابلہ بھی کرتا ہے۔ اب جب دونوں کے اندر دو الگ الگ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں فَكَانَ مُعَاشُ هَٰذِهِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَاكَ وَذَاكَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ هَٰذِهِ، اب خاتون کی زندگی بہتر طور پر نہیں گزر سکتی جب تک اس کے ساتھ اس کے خامند کا سہارا نہ ہو، لا تتم الا بذاک۔ اور مرد جس نے سارا دن باہر محنت مشقت کے کام کرنے ہیں تو وہ اس کی زندگی اس کے بغیر نہیں گزر سکتی جب تک کہ گھر میں وہ بچے کی پرورش اور باقی امور وہ ضروری طور پر پورے نہ ہوں۔ وَذَاكَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ هَٰذِهِ، مرد اپنی ضروریات میں محتاج ہے خاتون کا۔ یہی احتیاج اور حاجت اور ضرورت ہی ہے جو مجبور کرتی ہے دنیا کے ہر معاشرے میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق، کیونکہ ضرورتیں ہی ایجاد کی ماں ہے، تو ضرورت ایک دوسرے کو دوسرے کی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ دونوں نکاح کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب اس پورے تحلیل و تجزیے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرد اور عورت کے درمیان زواج یعنی شادی کا عمل ہونا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ تو اگلے پیراگراف میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی، وَأَوْجَبَتْ مُزَاحَمَاتُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَغَيْرَتُهُمْ عَلَيْهِنَّ اللہ يصلح امرهم الا بتصحیح اختصاص الرجل بزوجته على رؤوس الاشهاد۔
عورت بھی کسی نہ کسی مرد کی بیٹی ہے، ظاہر ہے تبھی عورت پیدا ہوئی ہے، اور مرد بھی ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو جس خاندان کی وہ لڑکی ہے اس خاندان کے لوگوں کو اپنی بیٹی پر غیرت ہوتی ہے، مزاحمت کرتے ہیں، وہ عزت چاہتے ہیں۔ تو عزت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان باہمی کوئی پیغام رسانی کا عمل ہو اور دونوں خاندان راضی ہوں۔ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ جو چاہے جس کی لڑکی جیسے مرضی اٹھا کر لے جائے، تو سوائے جھگڑے اور لڑائی کی اور کچھ نہیں، وہ غیرت اس خاندان کی جاگے گی، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ جبکہ سوسائٹی میں ہم نے کہا ہے کہ الرأی الکلی اخلاق فاضلہ اور تجربات کے نتیجے میں خاندانی نظام پرامن اور بہتر ہونا چاہیے، اس کے اندر خوف زدگی کی حالت نہیں ہونی چاہیے، وہ پرامن زندگی بسر کریں، اور وہ تبھی ہوگا کہ جس خاندان کی وہ لڑکی ہے اس سے باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق رشتہ مانگا جائے، اس کی عزت کا لحاظ کرتے رہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا معاہدہ نکاح وہ علی رؤوس الاشہاد، ایک مجمع میں کم از کم دونوں خاندانوں میں کہ افراد جمع ہوں اور ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ یا یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ان کا رشتہ ہو گیا، اور یہ پورے خاندان پورے ماحول کی عزت کے ساتھ اس معاملے کو وجود میں لایا گیا۔ کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو یہاں تو شاہ صاحب نے بات بیان نہیں کی، وہاں تفصیل بات بیان کی بدور بازگاہ میں کہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری اور بہت سارے امور اس عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، زن زر زمین، تین ہی لڑائی جھگڑے کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو کسی معاہدے کے تحت وجود میں آنا چاہیے۔ اس لیے دنیا بھر کے ہر مذہب میں، دنیا بھر کے ہر نظام میں ایک طریقہ کار طے ہوتا ہے، چاہے آپ اسے سول میرج کہہ لیں، چاہے آپ 7 پھیرے کہلوا لیں، چاہے آپ معاہدہ نکاح کر لیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور ہے جس سے پوری برادری اور خاندان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ شادی ہو گئی، تعیین منقوع ہو گیا سب کے سامنے۔ وَأَوْجَبَتْ رَغْبَةُ الرَّجُلِ فِي الْمَرْأَةِ وَكَرَامَتُهَا عَلَى وَلِيِّهَا، اور اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ لڑکا اظہار کرے، لڑکے کا خاندان لڑکی کا رشتہ مانگے، وہ اس کا اظہار کرے اور اس خاتون کی عزت کرے۔ وَكَرَامَتُهَا عَلَى وَلِيِّهَا، اس کا جو ولی یا اس کا سربراہ، اس کا باپ یا اس خاندان کا جو بڑا ہے، اس کے تناظر میں اس کی عزت اور احترام کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ وَذَبُّهُ عَنْهَا، اور یہ کرامت اور اعزاز کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں، مہر ہو، خطبہ ہو، اور ولی کی جو اس کا سربراہ ہے بچی کا، خاتون کا، اس کی رضامندی ہو۔ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ خطبہ ہے۔ خطبہ ایک ہے خطبہ، وہ تو تقریر کو کہتے ہیں، اور ایک ہے خطبہ، منگنی کا پیغام پہنچانا۔ جی، خطبے میں عوام کے سامنے تقریر ہوتی ہے، یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے، اور خطبے میں آپ وہی پیغام بڑے احترام اور طریقے سے جی لڑکی کے گھر والوں تک پہنچاتے ہیں کہ جی میں دلچسپی رکھتا ہوں فلاں لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں۔ تو خطبہ یہ منگنی یہ نہیں جو ہم نے رسم بنا لی ہے، پیغام نکاح اصل میں تو ہے، یا نکاح کے بارے میں بات چیت اور گفتگو، اور عام طور پر یہ خفیہ سفارتکاری کے تحت ہوتا ہے، مجمع عام میں شور مچا کر نہیں ہوتا، تو وہ پیغام رسانی کا عمل کے لیے طریقہ کار ہر برادری میں طے ہوتا ہے۔ اور پھر اس جو بچی کا سربراہ ہے خاتون کا، اس کی رضامندی ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر رضامندی نہیں ہے اور بغیر اس کی رضامندی کے ہے تو جھگڑا ہے، اور وہ جھگڑا خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر اس خاتون کے اعزاز کے لیے مہر ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی
گری پڑی اور ایسے ہی لڑکی اٹھا کر لانے والا معاملہ نہیں ہے، آپ نے اس خاتون کا اعزاز کیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ اعزاز اپنے دور اور اپنے ماحول کے مطابق ہوتا ہے۔ جی آج کل وہ جو نکاح کے چکر میں لوگوں نے جی 32 روپے باندھے ہو جی نکاح، یہ فضول لغو بات ہے۔ یہ کوئی عورت کا اعزاز ہے؟ 32 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی کہتے چلو جی 500 روپے باندھ دو۔ بھائی اعزاز کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اس کے جو ضروریات ہیں، کم از کم جوتا، کپڑا، باقی اور چیزیں وغیرہ وغیرہ، جس کو وہ جس انعام کے طور پر اس چیز کو سمجھے کہ میرا یہ اعزاز ہوا ہے، تو 500 روپے سے اعزاز ہوتا ہے۔ باقی کاروں میں ادھر ادھر بڑے خرچے کرتے ہیں، لائٹنگ پہ، اس پہ، اس پہ، فلاں پہ۔ عورت کو مہر دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور وہ بھی وہاں لکھوا لیتے ہیں کہ جی عندت طلب ہوگا یا پتہ نہیں کب ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو مل گیا نہیں تو نہیں صحیح۔ یاد رکھو مہر دینا فرض ہے، اور یہ زبانی کلامی معافی سے معاف نہیں ہوتا، اس کا ادا کیا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ تو 3 چیزیں ضروری ہیں، پیغام نکاح مرد کی طرف سے جائے، خاتون کا جو ذمہ دار ہے، ولی ہے، اس کی آمادگی اور رضامندی ہو اس خاندان کی، اور پھر اس کے بعد مہر ہو۔ یہ دونوں دو غیر خاندان سے ہوں گے تو معاہدہ نکاح ہوگا۔ یہاں شاہ صاحب نے کہا لو کان لو فتح رغبۃ الاولیاء فی المحارم افضى ذلك الى ضرر عظیم علیہا، اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ ہر بھائی اپنی بہن سے شادی کر لے، اپنی محرم عورت سے شادی کر لے، اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس لڑکی کا کوئی اعزاز نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت بڑا ضرر عظیم ہے اس خاتون پر، کیونکہ وہ گھر کی مرغی دال برابر، تو وہ تو کوئی نہ کسی اعزاز کے ساتھ آپ لائے، نہ کوئی معاملہ ہوا۔ اور پھر نسل کا فساد بھی ہے، ممن عذرها عمن ترغب فیہ، اور پھر ایسی صورت میں اللہ یکون لہا من یطالب عنہا بحقوق الزوجیہ، اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے، اس کی طرف سے اس کے دفاع کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، خود ہی وہ جو اس کا دفاع کرنے والا بھائی یا باپ تھا، وہی اگر وہ اس کو اپنے نکاح میں لے آتا ہے تو اس کے حقوق کو کون پورا کرے گا؟ مردانہ شاونزم جو ہے وہ تو اس کو کیا کرے گا؟ تمام حقوق سے محروم کر دے گا، اس کی دولت پہ بھی قبضہ، اس پر بھی قبضہ۔ جیسے یہ جاگیرداروں کے ہاں قرآن سے شادی، جاگیر زمین جو ہے نا وہ بیچنی نہ پڑے۔ مع شدت احتیاجها الی ذالک، عورت کو اپنے عزت اور وقار کی حاجت ہوتی ہے، اور وہ جب تک عزت و وقار کا معاملہ برابری کی سطح کا دونوں خاندانوں میں نہ ہو تو عورت جو ہے وہ عزت کے ساتھ نہیں رہتی۔ پھر ایک اور بھی خرابی پیدا ہونی تھی کہ وہ تقدیر رحم بمنازعات الذرات و نحوها، اگر کوئی معاہدہ نکاح ہی نہیں ہے، گھر کی ہر لڑکی کے ساتھ ہر مرد تعلق قائم کرے تو پتہ نہیں کتنی سوکنے بن جائے، اور کتنا ہی کیا ہے، یہ نہ پتہ چلے کہ نسل کس کی ہے۔ ما تقتضی سلامت المزاج من قلت الرغبت فی الذی نشأ منها، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ بچپن میں آدمی کھیل کود کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو اس میں آپس کے تعلق کے حوالے سے رغبت بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے، کوئی کشش نہیں ہوتی۔ جب رغبت پوری نہیں ہوتی تو اولاد بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں ہوتی۔ جس میں وہ لڑکا پیدا ہوا، لڑکی کو اس میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، اور جہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے اندر بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانا کا حسنئ دوحتن، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی شاخ کی دو ٹہنیاں ہیں، ان کے درمیان آپس میں کیا دلچسپی ہوگی؟ اس لیے دنیا کے ہر مذہب اور دنیا کے ہر سسٹم میں محرم عورتوں کا، یعنی خونی رشتہ دار عورتوں سے نکاح کی فہرست اگرچہ الگ الگ ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ضرور موجود ہے کہ ایسی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو۔ اب محرم کا تعین بھی ہو گیا، اور یہ کہ خاندان دوسرا ہو، غیر محرم عورت ہو، اس کے ساتھ مرد کا نکاح ہو۔
پھر وہ اوجب الحیاء عن ذکر الحاجت الی الجماع، شادی کا مقصد جنسی خواہش اور تقاضا پورا کرنا ہے، لیکن معاہدہ نکاح کے موقع پر اس لفظ کا استعمال کرنا معیوب ہے۔ شرم اور حیا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا معاہدہ نکاح کے وقت اس لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے اس پورے عمل کو اس شادی کی رونق میلے کے اندر چھپا دیا گیا۔ ان تجعل مدسوسۃ فی ضمن عروج یتوقع لہما، اس کے لیے لفظ شادی استعمال کیا۔ عروج شادی کو کہتے ہیں، خوشی کو کہتے ہیں۔ کأنہ الغایۃ التی وجد لها، کیونکہ وہ خوشی اور فرحت یقیناً اس جنسی تعلق کے بعد حاصل ہونی ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ اس کو شادی کے لفظ کو استعمال کیا گیا، زواج کے لفظ کو استعمال کیا گیا۔ اور شاہ صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اجتماع عام میں ہونا ہے، یعنی پوری برادری کو اس کا پتہ چلے، تو اوجب التلطف فی التشہیر، یہ بھی لازمی ہے کہ اس کا اشتہار یا اس کو لوگوں میں بتلانے کے لیے اچھا اور مناسب طریقہ کار اختیار کیا جائے، تلطف اور مہربانی کا عمل ہو۔ وجعل الملاک المنزلی عروجا ان تجعل ولیمۃ، اور اس خاندانی نظام کے لیے خوشی کے موقع پر اس کا ایک ولیمہ، دعوت بھی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نکاح ہو رہا ہے تو اس نکاح کا کیا ہے، کوئی ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو شادی کے موقع پر کی جاتی ہے۔ یدعى الناس الیہا، لوگوں کو وہاں بلایا جائے، اور چونکہ یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ دف و طرب، کوئی دف شب بھی بجانی چاہیے، خشک شادی نہیں ہونی چاہیے۔ دف و طرب، کوئی طرب اور خوشی اور مسرت کی کیا ہے، ماحول بھی ہونا چاہیے، سارے ستے ہوئے چہرے والے خشک نہ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں۔ جی، انصار کے ہاں شادی ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا بھی ان کے ہاں کوئی دف شب بجتی ہے تو دف شب بجواؤ۔ وہ دف جس میں کوئی ساز کا عمل نہ ہو، ڈھولکی جسے کہتے ہیں، یا وہ جو ایک برتن ہوتا تھا اس کو وہ بجاتے تھے، تو ایک خاص قسم کی آواز، تو اس دف کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بچیوں نے کیا بجائی شادی کے موقع پر، تو وہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اصل مقصد اس کا پرانے زمانے میں ڈھول اس لیے بجاتے تھے کہ بھی ڈھول کیوں بج رہا، کوئی نہ کوئی اجتماعی کام ہے، تو ہر اجتماعی کام کے لیے کیا ہے، کوئی ڈھول شول بجایا کرتے تھے، اس کے لیے دف اور طرب۔ شاہ صاحب کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ موٹے موٹے امور تو میں نے بیان کر دیے ہیں، لیکن لوگ بڑے ذہین ہیں تو ان کی ذہانت پر اعتماد کرتے ہوئے باقی بہت سارے امور بھی ہو سکتے ہیں۔ فَلِوُجُوهٍ جَمَّ مِمَّا ذَكَرْنَا وَمِمَّا حَذَفْنَا، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن میں سے کچھ ہم نے ذکر کر دی اور کچھ ہم نے حذف کر دی، جن کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اعتماداً علی ذہن الاذکیاء، ذہین لوگوں کی ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ خود بخود عملی تجربے سے اس سے متعلق بہت سارے امور انہیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ کان النکاح بالہیۃ المعتادہ، نکاح مرد اور عورت کے درمیان اس عادت کے طریقہ کار کے مطابق جو لوگوں میں معروف ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، اعنی نکاح غیر المحارم بمحضر من الناس مع تقدیم مہر و خطبہ و ملاحظت کفاءۃ، اس سے میری مراد یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں سے نکاح بمحضر من الناس، لوگوں کے مجمع میں لوگ حاضر ہوں، اس سے پہلے مہر کا تعین ہو اور پیغام نکاح صحیح طریقہ کار کے مطابق خاتون کے گھر پہنچایا گیا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ملاحظت کفاءۃ، ان کا کف بھی ایک ہو، ان کی برادری یا خاندان کف کہتے ہیں کہ جہاں دونوں کے درمیان پیشے میں، کام کاج میں، امور میں یکسانیت ہو، برابر کی چوٹ ہو۔ کف آپ کا لفظ پڑھتے ہیں سورۃ اخلاص کے اندر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ اسی سے کف ہے
کہ اللہ کا کوئی ہمسر یا ہم مثل نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اکٹھی زندگی بسر کرنی ہے، اگر وہ ان دونوں کا مزاج یا رویے دو مختلف ایسے خاندانوں سے ہیں جو برابر کی سطح کے نہیں ہیں، تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک پس منظر میں اپنے خیال کے مطابق، اپنی روایت کے مطابق اچھا کام کر رہا ہے، لیکن دوسرے کی روایات یا دوسرے خاندان کی روایت کے مطابق وہی بات کیا ہے، برائی یا غلطی شمار ہوتی ہے۔ تو ایک کام اچھا پڑ رہا ہے تو وہ محرم سے بیچارہ مجرم بن جاتا ہے۔ ایک نقطے نے کیا ہے، محرم سے مجرم کر دیا۔ تو دونوں کے درمیان خاندانی جو مزاج ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، دونوں برابر کے ہوں۔ اب ایک زمانے میں پیشوں کے اعتبار سے برادریاں بنتی تھی تو پیشے کے اعتبار سے رویے ایک جیسے ہوتے تھے، ہاں جی، یا کسی اور۔ آج پیشے بدل کر دوسرے پیشہ ورانہ کام شروع ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اس کے اعتبار سے برابر کے خاندانی معاملات ہیں۔ تو یہ کفر کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے۔ مقصد یہاں دونوں کے درمیان یا دونوں خاندانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ کوئی نسلی تعلق ہے کہ جی اس نسل کے لوگ اسی نسل کے ساتھ شادی کریں گے۔ یہ رویوں اور نظم و نسق کو پرامن رکھنے کے لیے، اس ربط کو درست رکھنے کے لیے کفر کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی جو خاتون کے یا لڑکا اور لڑکی کے جو سربراہان یا اس خاندان کے سربراہ ہیں ان کی بھی رضامندی ہونی چاہیے۔ ان کی رضامندی کے بغیر معاملہ اگر ہوتا ہے تو وہ بھی لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس نکاح کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ کون الرجال قوامین علی النساء، مردوں پر لازمی ہے کہ مرد سربراہ ہوگا۔ شاہ صاحب نے وہاں بدور بازغہ میں کہا ہے کہ کل نظام لا بد له من سائس وسائس المنزل هو السید، ہر نظام کا ایک سائس، یہ سائس کے لفظ سے ہی لوگوں نے سائی نکال لیا، یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ سائس سیاست دان سے ہے، لفظ سیاست سے کیا ہے، سائس۔ گھوڑے کا بھی جو سائس ہوتا ہے، گھوڑے کی پرورش اور تربیت، گھوڑے کو جو دوڑاتا ہے اس کو سائس کہتے ہیں، سائس الفرس۔ تو ایک سائس الناس اور ایک سائس المنزل۔ تو سائس المنزل کے بارے میں کہا کہ وہ مرد ہوگا، اور رجال قوامون، کیوں؟ اس کے اندر فعالیت، مشقتوں میں مبتلا ہونا، عقل کا زیادہ ہونا وغیرہ وغیرہ، ان امور کی وجہ سے۔ اور دوسری بڑی اس نکاح کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ متکفلین معاشہن، مرد پر تمام تر ذمہ داری ہے عورت کے تمام تر اخراجات کی، اس کے معاش کی پوری کفالت مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ آج کل بڑا رواج ہو گیا، عورت ملازمت کرتی ہے اور مرد صاحب فارغ رہتے ہیں جی، اور عورت کی تنخواہ کو ذاتی تنخواہ سمجھ کر آرڈر دے کر کیا ہے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کراتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، یاد رکھو۔ عورت کی ملکیت کے اندر مرد یعنی شوہر بغیر اس کی اجازت کے تصرف نہیں کر سکتا، اس کی آزادی اور حریت کو سلب کرنا ہے۔ وہ اگر کوئی جہیز ماں باپ کی طرف سے لائی ہے تو اس کی ملکیت ہے وہ، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کا شوہر بھی استعمال نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ اس شوہر کے بھائی، اس کے خاندان کے لوگ، اس کی بہنیں وہ اس پر چودراہٹ جمائے۔ تو یہ قانونیت اور شرعن جو ہے وہ کیا ہے، درست عمل نہیں ہے۔ وہ عورت کی ملکیت ہے، اس کی اجازت ہوگی تو وہ استعمال ہوگا۔ اور عورتیں اس معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں جی، انہیں اپنا شادی کی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو لیکن سسرال والے ہمارے ہاں چونکہ ہندوؤں کے رواجات بہت زیادہ ہیں تو اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہم خرید کر لائیں اور ان کا جہیز بھی ہماری ہی ملکیت ہے، تو اس کے بارے میں بڑے غلط رویے اور کانسیپٹ ہمارے معاشروں میں موجود ہیں۔ اب عورت کی تمام تر معاش کی کفالت مرد کے ذمہ ہے، اور عورتوں کے ذمہ کیا ہے؟ وَقَوْنِهِنَّ خَادِمَاتٍ حَازِنَاتٍ مُطِیعَاتٍ، کہ وہ اس گھر کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے
گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں، کھانا پکانا وغیرہ، اس کی خدمت، سروسز جو گھر کی ہیں، حاضرات بچوں کی پرورش اور نشو و نما، اور مطیعات ہر نظام میں جب تک سربراہ کے حکم کو نہ مانا جائے یا اس کے فیصلوں کی پابندی نہ کی جائے تو ڈسپلن ٹوٹتا ہے، تو پورا خاندانی نظام بکھر جاتا ہے۔ سنتاً لازمتاً، یہ ایک لازم طریقہ کار ہے۔ وَأَمْرًا مُسَلَّمًا عِنْدَ الْكَافَّةِ، تمام مذاہب، تمام معاشروں، تمام سوسائٹیز میں یہ تمام کے یہاں تسلیم شدہ معاملہ ہے۔ اور شاہ صاحب نے اگلی بڑھ کر بات کی کہ یہ فطرتاً، یہ ایک ایسی فطرت ہے کہ فطر اللہ الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ لا یختلف فی ذلک عربہم وعجمہم، دنیا کا کوئی عربی اور عجمی معاشرہ اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں یہی طریقہ کار ہے۔ یہ تو معاہدہ نکاح ہے۔ اب چونکہ معاہدہ ہوا ہے دو آزاد آدمیوں کے درمیان، دونوں کی خاندانوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ، اور اس کے دو مقاصد تھے، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہی یہ ایک خاندانی نظام میں جڑے۔ تو اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے، دونوں کے درمیان ایسے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے حل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ قرآن نے اس کا طریقہ کار بیان کیا، ہر مذہب نے اس کا طریقہ کار بیان کیا کہ اس کو کسی طریقے سے حل کیا جائے جب یہ معاہدہ نکاح ہو۔ لما لم يكن بذل الجهد منهما في التعاون بحيث يجعل كل واحد ضرر الآخر ونفعه كالراجع إلى نفسه۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ معاہدہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، ان کے درمیان جو تعاون باہمی ہے وہ ایسی صورت میں ہو کیونکہ دونوں نے مل کر بچے کی تربیت کرنی ہے، خاندان کا نظام چلانا ہے، کہ ہر ایک دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے اور دوسرے کے نفع کو اپنا نفع سمجھے، مرد بھی یہی سمجھے اور عورت بھی یہی سمجھے۔ اس کے بغیر یہ معاہدہ نکاح اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج، بچوں کی پرورش کوئی 1 2 دن 4 دن مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے، وہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک 18 20 سال کی عمر تک ان تمام کی نگرانی کا عمل ہے۔ تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی حالت میں رہیں گے، اعلیٰ ادامت نکاحی، یہ نکاح مستقل ہو، جز وقتی نکاح نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معاہدہ نکاح کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت ہی ان کے درمیان کیا جدائی کا باعث بنے گی، اس عزم اور ارادے کے ساتھ نکاح ہو۔ لیکن نکاح کے وقت تو یہ ساری شرطیں اور سارے تقاضے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ ان کے درمیان کوئی مثالی تعلقات ہوں، کسی نہ کسی وجہ سے اگر آپس میں جھگڑا یا لڑائی ہو گئی، لا بد من ابقاء طریق للخلاص اذا لم یتابعا ولم یتراضیا، اگر وہ ایک دوسرے سے راضی نہیں، مزاجوں میں ہم آہنگی نہیں پیدا ہو رہی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طریقے سے اکٹھے رہ کر نہیں رہنا چاہتے، تو اس سے خلاصی کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے، اس سے علیحدگی کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی دنیا بھر کے تمام معاشروں میں ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَبْغَضِ الْمُبَاحَاتِ، اگرچہ اچھے کاموں میں سب سے مبغوض ترین نفرت انگیز عمل ہے میاں بیوی کے نکاح کا ٹوٹنا، کیونکہ اس سے اولاد کی پرورش اور اولاد کی جو نفسیاتی ترقی کا عمل ہے وہ سارا کا سارا رک جاتا ہے۔ تو وجب فی الطلاق ملاحظۃ قیود وعدۃ، کچھ قیودات، کچھ پابندیوں کے ساتھ طلاق کا معاملہ جو ہے اس کی اجازت دی گئی، یہ معاہدہ توڑے۔ اب قرآن نے پورا رکوع نازل کیا کہ آپس میں اگر نہیں تو دونوں کی طرف سے حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، دونوں کی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر ہو جائے اور وہ مسائل کو دیکھ کر حل کر کے ہر ممکن کوشش کرے کہ دونوں کے درمیان صلح پیدا ہو جائے، بس صلح خیر۔
لیکن وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانی نفوس کے اندر ایک دوسرے سے تصادم اور ٹکراؤ اور اپنی چیز پر بخل اور تنگ نظری یہ انسانی نفوس میں ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر صلح کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی، ہاں جی، تو پھر اس کا ایک حل ہے کہ باقاعدہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہاں جی طلاق دے کر فارغ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وعدۃ، اس کی عدت بھی گزرنا ضروری ہے۔ عدت کے بغیر خاتون کسی دوسری جگہ پر نکاح نہ کرے۔ ایسے ہی وَكَذَا فِي وَفَاتِهِ عَنْهَا، اگر خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی عدت کا گزرنا ضروری ہے۔ عدت وفات والی کی کم از کم کیا ہے، ہاں جی 4 مہینے 10 دن، اور طلاق کے لیے 3 مہینے 3 ایام حیض گزر جائیں۔ تعظیما لامر النکاح فی النفوس، یہ عدت اس لیے ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس نکاح کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں رہے۔ یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں کہ آج کیا اور کل توڑ دیا اور پرسوں کو کہیں اور جوڑ لیا اور پھر توڑ دیا اور پھر جوڑ لیا۔ تو نکاح میں اور زنا میں فرق واضح ہو جائے کہ یہ معاہدہ نکاح تھا، اس معاہدے کا اعزاز و اکرام ہے کہ اس کے مطابق 3 مہینے کی عدت ضرور گزاری جائے۔ وَأَدَاءً لِبَعْضِ حَقِّ الْإِدَامَةِ، اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنے کے عزم کے ساتھ انہوں نے اکٹھا رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کا کچھ حق ادا ہو جائے کہ کم از کم 3 مہینے ایک دوسرے کی احترام کے اندر رکے رہے۔ وَوَفَاءً لِعَهْدِ الصُّحْبَةِ، اور وہ جو صحبت اور مصاحبت کا عہد کیا تھا اس کا کم از کم 1 درجے میں وفا ہو جائے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ لِأَلَّا تَشْتَبِهَ الْأَنْسَابُ، تاکہ نسب مشتبہ نہ ہو۔ 3 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہلے خاوند سے کوئی حمل تو نہیں ہے، اور پھر حمل کی عدت الگ سے ہے کہ جب تک حمل سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک کہیں اور نکاح، تاکہ نسب جو ہے وہ مشتبہ نہ ہو جائے۔ نسب کا اصل برقرار رکھنا دنیا بھر کے تمام معاشروں اور تمام قوموں اور مذاہب کے اندر متفق بات ہے کہ یہ نسب کی حفاظت ضروری ہے۔ انساب کا اشتباہ ہو جانا بڑی خرابی کی بات ہے۔ تو اگر عدت سے پہلے ہی نکاح ہو جائے تو پہلا نطفہ بھی موجود ہے اور اگلا بھی آ جائے، اور اب وہ جو سائنسدانوں نے کیا ہے دریافت کر لیا کہ مرد اور عورت کے باہمی ملاپ سے عورت کے اندر جو پروٹین داخل ہوتی ہے وہ 3 مہینے میں کم از کم 3 حیض سے خارج ہوتی ہے۔ جب تک 3 حیض پورے نہ گزریں، 3 ماہواری نہ گزریں تو مرد کے جرثومے عورت کے جسم سے مکمل طور پر خارج نہیں ہوتے۔ اور اگر ایسی صورت میں دوسرا تعلق قائم ہو جائے تو دونوں کے جرثومے کراس کر کے عورت کے لیے عذاب کا باعث بنتے ہیں، کینسر کا باعث بنتے ہیں، اس کی خرابی کی اور تباہی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ پہلا مرحلہ الزواج، منزل کا پہلا کالم الزواج شادی تھی، اور اس شادی کے جو بنیادی امور تھے وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیے۔ نمبر 2، دوسری چیز الولاد، اولاد کا ہونا۔ وَأَوْجَبَتْ حَاجَةُ الْأَوْلَادِ إِلَى الْآبَاءِ، بچہ پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پیدائش کے بعد فوراً اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے سر پر ہوں جو اس کی تربیت اور پرورش کا کام کریں۔ وَحَدَبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالطَّبْعِ، اور ان کے اوپر ماں باپ کی شفقت طبی طور پر، بچے کی ضرورت بھی ہے اور ماں باپ کی ضرورت بھی ہے۔ أَن يَكُونَ تَمْرِينُ الْأَوْلَادِ عَلَى مَا يَنْفَعُهُمْ فِطْرَةً، کہ وہ اپنی اولاد کی فطری بنیادوں پر ایسی تربیت کریں، اس کو ہاں جی نشو و نما میں کردار ادا کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر سوسائٹی کے فرد کے طور پر سامنے آئے۔ اب اگر بچوں کو اس طرح کی پرورش نہ ہو، تربیت یافتہ نہ ہو، تو سوسائٹی کی اجتماعیت، بڑے تو ہونا ہے انہوں نے، غیر تربیت یافتہ جاہل احمق لوگ بچے نسلیں آگے آئیں گی تو وہ سوائے لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ وَأَوْجَمَ تَقَدُّمُ الْآدَابِ آبَاءِ عَلَيْهِمْ، اور یہ بھی لازمی ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو رشتہ ہے، یقیناً ماں باپ کو تقدم اور برتری حاصل ہے۔
والدین کے حقوق جی اولاد کے اوپر زیادہ ہے۔ فلم یکبروا الا والآباء اکثر عقلا و تجربۃ، اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ جو ہیں ان کے اندر عقل اور تجربہ اولاد سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور مع ما یوجب صحت الاخلاق من مقابلۃ الاحسان بالاحسان، اور اس کے بعد یہ بھی لازمی اور ضروری اخلاقیات میں سے ہے کہ جب ماں باپ نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کی پرورش کی، اس کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا، تو احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دے تو بات بھی ہے، اور اگر احسان کا بدلہ نقصان کی شکل میں دے تو یہ تو اخلاق کے سراسر کیا ہے، خلاف بات ہے۔ وقد قاسوا فی تربیتہم ما لا حاجۃ الی شرحہ، اور پھر جتنی مصیبتیں انہوں نے اپنی بچوں کی پرورش کے اندر گزاری ہیں، انہوں نے محنت مشقت برداشت کی ہے، اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ جس باپ نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا تو اپنے مال کو کہتا ہے میرا مال، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اتنی اہمیت واضح کی اولاد کی، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا حق بیان کیا وہ ماں باپ کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اولاد اور ماں باپ کے درمیان، چونکہ اس پر تفصیلی طور پر حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیلات ہیں کہ اولاد کے ماں باپ پر اور ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اس لیے شاہ صاحب نے اختصار سے بنیادی بات یہاں پر بیان کر دی۔ تیسری چیز اس تدبیر المنزل کے اندر ملکہ ہے۔ ملکے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا کہ تجزیہ کرو کہ اوجب اختلاف استعداد بنی آدم، بنی آدم کی یہ جو استعدادیں ہیں وہ مختلف ہیں، اور ان استعدادوں کے اختلاف کی وجہ سے بعض لوگ لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتے ہیں طبی طور پر، ان یکون فیہم السید بالطبع، طبی طور پر مینجمنٹ کے آدمی ہوتے ہیں، سربراہی کرتے ہیں، ہاں جی، وہ انتظامی امور کی مہارت اور صلاحیت ان کے اندر طبی طور پر فطری طور پر ہوتی ہے۔ اور وَهُوَ الْأَكْيَسُ الْمُسْتَقِلُ بِمَعِيشَتِهِ ذُو سِيَاسَةٍ وَرَفَاهِيَةٍ جِبِلِّيَّتَيْنِ، وہ ہے کہ جو دانا ہو، عقل مند ہو، اکیس، اور جو اپنی معیشت کے اندر آزاد ہو، اپنی معاشی سرگرمیوں میں وہ کسی کا ملازم اور غلام نہ ہو، یعنی اس کے دستے بازو میں اتنی طاقت اور قوت ہو اور سمجھداری اور عقل مندی ایسی ہو کہ وہ اپنے ان تمام صلاحیتوں کو، محنتوں اور مشقتوں کو بروئے کار لا کر اس نے اپنی معیشت خود کمائی ہو، جی، مستقل بھی معیشتی۔ اور تیسری بڑی بات یہ بیان کی کہ ذو سیاست و رفاہیت، جبلی اور فطری طور پر نظم و نسق، سیاسی نظم و نسق قائم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت، اور سوسائٹی کو زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ بنانے کے لیے تخلیقی صلاحیت کا حامل، چونکہ جب ذہانت اور فطانت ہے اور جسمانی طاقت اور قوت بھی ہے تو ایسے طریقے سوچتا ہے کہ جس سے سوسائٹی ترقی یافتہ بنے۔ تو معیشت میں تخلیقی عمل، پیداواری عمل کے ذریعے سے اس کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک آزاد تاجر، ایک آزاد کاشتکار، جدوجہد اور کوشش کرنے والا، ایک آزاد دستکاری اور صنعت کے ساتھ ہنر کی بنیاد پر کسی چیز کو تخلیق کرنے والا، تو اس نے اس شے میں معاشی سرگرمی کے ذریعے سے ایک افادیت اور صلاحیت اور ایک تخلیق کا عمل کیا ہے، اور وہ تخلیق کا عمل اس نے فروخت کر کے اس کی معیشت آزاد اور مستقل بنی ہے، وہ کسی کا تابع نہیں ہے۔
اس کو کہتے ہیں السید بالطبع۔ اور اختلاف استعداد کی وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں العبد بالطبع، طبعی طور پر غلامانہ ذہنیت کے حامل، وہ کوئی تخلیقی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے، ان کو بس جو آرڈر کر دو یا بنا بنائے کسی نظام کے اندر ان کو احکامات دے دو، اس کے مطابق اس میں وہ ایک کل پرزے کے طور پر تو کام کر سکتے ہیں، اپنی معاشی جو سرگرمیاں ہیں ان کو آزادانہ اور مستقل طور پر کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اور شاہ صاحب نے کہا وَهُوَ الْأَخْرَقُ اور التَّابِعُ، وہ جو احمق عقل مند کے مقابلے میں بے وقوف، تو ایسے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں یا کم عقل والے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے تابع ہو کر کام کر سکتے ہیں، ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیت ہی اس درجے کی ہوتی ہے۔ يُنْقَادُ كَمَا يُقَادُ، ان کو جدھر کھینچ کر لے جاؤ چلے جاتے ہیں، اپنے طور پر ان سے کہو کہ یہ کام خود سوچ کر عقل سے کر کے آنا تو وہ اس کام کے نہیں ہوتے۔ اب دو مختلف صلاحیتوں کے افراد ہیں، اب وہ صلاحیت جس کے اندر جو بے وقوف ہے بیچارہ تخلیقی طور پر، اس کے اندر اتنی درجے کی صلاحیت نہیں، اپنی معیشت خود نہیں کر سکتا، تو اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان کو کہیں پھینک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کو معیشت سے محروم کر دیا جائے، نہیں۔ اور جو وہ عقل مند صاحب ہیں جو معیشت کی سرگرمی کے اندر کام کر رہے ہیں، تو اکیلا وہ سارے کام کر لے گا؟ نہیں، تو ظاہر ہے ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، آپس میں ان کی کیا ہے، وہ ایک دوسرے کی ضرورت بنے، کیونکہ جو اعلیٰ تخلیقی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے وہ اپنے دماغ یا اپنی چیزوں سے چیزیں سوچتا ہے اور ادھر متوجہ ہوتا ہے، عملی کام یا جزوی اور چھوٹے کام کرنے کی طرف اگر وہ متوجہ ہو تو اتنی دیر میں تو اس کے ذہن کے اندر یا اس کے جو تجارت یا باقی کاروبار کے چکر میں یا معیشت اس کی زراعت کے حوالے سے نئی چیزیں دریافت کرنے کے حوالے سے اس کی وہ ذہنی استعداد کا جو وقت ضائع ہوا تو وہ اس کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کانا معاش کل واحد لا یتم الا بالآخر، ایک کی معاشی سرگرمی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ولا يمكن التعاون في المنشط والمکرہ، مشکل ہو یا اچھی حالت ہو، فراغت کی حالت ہو، ان کے درمیان تعاون تبھی ہوگا کہ جب وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جائے، ربط پیدا کر لیں، کہ وہ اس کمپنی، اس کاروبار، اس کام یا اس گھر کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائیں کہ اس سے جدا نہ ہو، اور وہ اس کو اپنی اولاد سمجھ کر اس سے کام لے، اور وہ اس کو اپنا باپ سمجھ کر کیا ہے اس کے ساتھ تعلق اور اس کے ضروریات کو پورا کرے۔ تو دونوں کے درمیان یہ جو کام ہے، ظاہر ہے کام ہر گھر کے ہیں، ہر جگہ کے ہیں، اور ایسے لوگ ہر گھر میں موجود ہو سکتے ہیں، یا اگر گھر میں نہیں ہیں تو پرانے زمانے میں کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے، بچہ ہے، یتیم ہے، کام کاج کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو کسی خاندان کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس جوڑنے اور ربط کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو یہ تعاون کا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں ملکہ، کہ یہ جو معاملات طے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کی، اس لیے کیا کہا جملہ کانا معاش کل واحد لا یتم الا بالآخر، ہر ایک کی معاشی سرگرمی دوسرے کے احتیاج کے بغیر پوری نہیں ہو رہی، ان کے درمیان ملکہ ہو، اور اگر ایک کی پوری ہو رہی ہے دوسرے کے بغیر تو وہ ملکہ نہیں ہے نا، وہ تو کیا ہو گیا، غلامی یا جانور بنانے کا عمل ہو گیا، کیونکہ اس کے بغیر بھی اس کی ضرورت پوری ہو رہی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم اوجبت اتفاقات اخر ان یأسر بعضهم بعضا، شروع میں جب یہ نظام بنا تھا تو اتنا ہی تھا کہ ایک فطری اور طبعی طور پر احمق تھا، ایک عقل مند تھا، ان کے درمیان ایک ہی فیملی یا ایک ہی خاندان کے لوگ تھے تو ان کے درمیان ایک معاملہ طے ہوا۔ لیکن جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھی
اور انسانوں کے درمیان جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں تو انہوں نے پھر اس کام کے لیے لوگوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے غلامی کا آغاز ہوتا ہے۔ ملکہ بنیادی طور پر تو اسی خاندان اور اسی سوسائٹی کے افراد کے درمیان معاملات اور چیزوں کو تعاون باہمی کے طور پر چلانے کی بات تھی، لیکن اوجبت اتفاقات اخر، اتفاقات کی بنیاد پر جی ان یأسر بعضهم بعضا، ہاں جی ایسا ان کے درمیان لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوا کہ دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوئی، اس کے مرد سارے قتل ہو گئے، عورتیں اور بچے رہ گئے، گرفتار کر کے لے آئے، اب ان کو خاندانوں کے اندر بانٹ دیا، اور آہستہ آہستہ اس سے پورا غلامی کا ادارہ ہاں جی وجود میں آ گیا، جو ملکے کی بنیادی روح کے سراسر خلاف تھا۔ فوقع ذالک منہم بموقع، ہاں جی ایک موقع اس کے ذریعے سے فراہم ہو گیا، اور اس طرح یہ ملکہ آگے ملکیت کے دائرے کے اندر منظم ہو گیا کہ جی وہ غلام ہے، ایک غلاموں کی فوج ظفر موج ہے، اور پھر غلام زبردستی بنائے گئے۔ اچھا شروع میں یہ تو تھا صرف ان خاندانوں میں جن کے ماں باپ مر گئے، بچے ہیں اب وہ رل جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو لوگ لے آتے تھے اپنے خاندانوں کے ساتھ وابستہ کر کے، لیکن جب باقاعدہ دوسروں پر قبضہ کر کے دوسروں کی اولادوں کو غلام بنانے کا طریقہ کار وضع ہوا تو یہ ظلم کی اگلی شکل پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ فلا بد من سنت یؤاخذ کل واحد نفسہ علیہا، اس کے لیے ضروری ہوا کہ اس کو ایک ڈسپلن میں لایا جائے، اس کا ایک طریقہ کار طے کیا جائے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ کر اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا ہے اس کو پابند بنایا جائے، طریقہ کار وضع کیا جائے۔ وَيُلَامُ عَلَىٰ تَرْكِهَا، اور اگر کوئی آدمی اس معاملہ جو ملازمین کے ساتھ یا ان افراد کے ساتھ ہے جو بیچارے احمق اور کمزور ہیں، تو اس پر اس کے ترک پر اس کو ملامت کی جائے، اس کی گرفت کی جائے سوسائٹی کی اجتماعیت میں۔ اور ولا بد من ابقاء طریق الخلاص فی الجملہ بمال او بدونی، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ یہ تعلق توڑنا چاہے، وہ سید غلام عبد بالطبع ہے، یا اسی طریقے سے ہاں جی جو سید بھی ہے وہ بھی توڑنا چاہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کمپنی سے نکالنے یا اس گھر سے نکال کر اس کا بھی کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے۔ جیسے اب آج کل ہاں جی کمپنیوں سے افراد ایک جگہ سے نکلتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ سے تیسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے طریقہ کار بھی دنیا میں آدم سے لے کر اب تک انسانوں میں طے ہوتے رہے ہیں اپنے اپنے دور کے مطابق۔ تیسری چیز ملکہ ہوگی۔ چوتھی چیز الصحبہ، یہاں اس ملکے کے اندر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے۔ شاہ صاحب پر ادارہ ثقافت اسلامیہ والوں نے کتاب شائع کی ہے، شاہ صاحب کے سیاسی افکار، اور یہ عبارت جو ہے کہ جس میں شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ طبعی طور پر آقا سید ہوتے ہیں اور کچھ طبعی طور پر عبد ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس میں کہا کہ جی شاہ صاحب نے تقسیم قبول کر لی ہے کہ کچھ نسلیں غلام ہوتی ہیں اور کچھ نسلیں سردار ہوتی ہیں، تو یہ طبقاتی تقسیم شاہ صاحب نے تسلیم کر لی ہے۔ حالانکہ اگر طبقاتی تقسیم ہوتی تو اب بالطبع کا لفظ اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں بات طبعی صلاحیت اور استعداد کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، طبقاتی نظام کی بات نہیں ہو رہی، یعنی طبعی طور پر فطری طور پر ایک میں لیڈرشپ کی اور مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، اور ایک میں کیا ہے ایک کلرک اور ورکر بن کر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہے۔ بات تو اس کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں، کوئی دو طبقے بیان کر رہے ہیں آپ، تو یہ اپنی طرف سے غلط مطلب نکالنا اور بات کا پتنگڑ بنانا، یہ ہمارے ہاں وہ پروفیسر ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، فضول لفظ قسم کی جملے کی تشریح کی ہے۔ چوتھی چیز جو اس تدبیر المنزل کے اندر ہے وہ الصحبہ ہے۔ صحبہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا وَكَانَ يَتَّفِقُ كَثِيرًا أَن تَقَعَ عَلَى الْإِنسَانِ حَاجَاتٌ وَعَاهَاتٌ مِّن مَرْضٍ وَزَمَانَةٍ وَتَوَجُّهِ حَقٍّ عَلَيْهِ، جب آدمی ایک خاندان میں رہ رہا اور خاندان کسی نہ کسی شہر میں ہے تو انسان کو ضرورت پیش آتی ہیں، حاجات پیش آتی ہیں، کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے اکٹھے رہ رہے ہیں، پڑوسی کو کوئی
مصیبت آ گئی تو محلے کے لوگوں کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے کام آئیں، اس کی کوئی ضرورت کے اندر۔ تو یہ جو مصاحبت ہے، یہ کوئی ایک تو ہیں جو ایک ہی گھر کی چھتری کے نیچے ہیں، وہاں تو تعاون باہمی کی اور شکل ہے، اور ایک ہیں جو باقی خاندان ہے، افراد ہیں جو ایک جگہ پر رہ رہے ہیں، ان میں کوئی قدرتی آفت یا کوئی ایسا اجتماعی مصیبت آ گئی کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے سب کو اکٹھے ہونا ہے، یا کسی کو ایسا مزمن مرض، کرونک ڈیزیز پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اذیت اور تکلیف میں ہے۔ وتوجہ حق علیہ وحوائج، ایسے اور کوئی ضروریات جو سوسائٹی کی ہے، مثلا سوسائٹی میں جو پسماندہ اور کمزور لوگ ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سب مل کر اس کی درستگی کے لیے کام کریں، الا بمعاونۃ بنی جنسی۔ کیوں؟ اب اگلا ہی جملہ پڑھ لیتا ہے یہ آدمی تو جناب والا اس کے تمام سوالات حل ہو جاتے۔ شاہ صاحب نے آگے لفظ استعمال کیا وَكَانَ النَّاسُ فِيهَا سَوَاسِيَةٌ، ان تمام حاجات اور ضروریات میں تمام انسان برابر ہیں۔ سواسیہ مساوات سے ہے، تمام انسان۔ اب اگر طبقاتی بات شاہ صاحب کہنا چاہتے پیچھے والے جملے سے، السید بالتبع سے یا العبد بالتبع سے، تو پھر یہاں یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی شاہ صاحب کو کہ کان الناس سواسیۃ؟ اور یہ جملہ اور لفظ جو ہے یہ ان کے بھی خلاف بول رہا ہے جو کہتے ہیں کہ جی یہ مساوات کا نظریہ شاہ صاحب کا نہیں، یہ مولانا سندھی نے یا مولانا رائے پوری نے اپنے پاس سے نکال لیا۔ یہاں یعنی ہم سواسیۃ، ان کا معنی ہم سواء، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ برابر، ایک دوسرے کے ہم مثل ہیں، حاجات میں، ضروریات میں، تقاضوں میں، انسانی نقطہ نظر سے ان کے حقوق میں سب کیا ہے؟ سواسیۃ۔ وَكَانَ النَّاسُ فِيهَا سَوَاسِيَةٌ، تو جب تمام برابر ہیں تو فَاحْتَاجُوا إِلَىٰ إِقَامَةِ أُلْفَةٍ بَيْنَهُمْ وَإِدَامَتِهَا، تو ضرورت پیش آئی ہے کہ ان تمام کے جو مساوی حقوق سے متعلق اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو سب مل کر اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے مرض کو دور کرنے کے لیے علاج ہے، علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر کے دیں، یا کوئی اور ایسی مصیبت آ گئی ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو لازمی ہو گیا کہ جو مدد کا طلبگار ہو اس کی مدد کی جائے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ سنت بینہم، دنیا کے ہر مذہب اور ہر معاشرے کے اندر یہ کیا ہے؟ ایک طے شدہ سنت اور طریقہ کار ہے کہ سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے لیے یا کوئی مصیبت زدگان کے لیے ساری سوسائٹی مل کر کام کرتی ہے۔ یطالبون بہا، ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں دینی ہے اس مصیبت کے وقت میں ان مصیبت زدگان کی مدد کرنا، اور اگر وہ نہ کریں تو ان پر ملامت کی جاتی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز کیا ہے؟ صحبت۔ اب انسان اپنی ان ضروریات میں برابر ہے، خاص طور پر صحبت کے تعلق میں۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ جو حاجات جو لوگوں کو پیش آتی ہیں یہ دو درجے اس کے ہیں۔ جب دو درجے ہیں تو ان دونوں درجوں کے اعتبار سے ہی ذمہ داریاں ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا ولما كانت الحاجات على حدین، جتنی احتیاجات ہیں ان کی دو حد ہیں، دو دائرے ہیں۔ حد لا يتم الا بان يعد كل واحد ضرر الاخر ونفعه راجعا الى نفسه، ایک حد تو وہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے ضرر کو اپنا نقصان سمجھے، دوسرے کا نقصان اپنا نقصان ہو اور اس کا نفع اپنا نفع سمجھے۔ اور ولا یتم الا ببذل کل واحد الطاقت فی موالات الاخر، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق، موالات، بھائی چارہ نہ اپنائے۔ ووجوب الانفاق علیہ، اور اس پر اس کا خرچ کرنا واجب اور لازمی قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ وہ تورث، وراثت بھی ان کے اندر جاری ہوگی۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ فبامور تلزمهم من الجانبین، دونوں طرف سے لازمی ہے۔ یہ وہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے حقوق سے متعلق ہے کہ اگر وہاں
ایک کو نقصان پہنچتا ہے تو دوسرے اس کی صلہ رحمی کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے کفالت کریں، واجب ہے، اور اس پر واجب ہے جب اس کو ضرورت پیش آئے تو ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ صلہ رحمی کرنے کے لیے کام کریں۔ اور ایک دوسرے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ لیکون الغنم بالغرم، یہ قاعدہ اور اصول ہے ایک حدیث کی روشنی میں، قاعدہ اور ضابطہ دنیا بھر میں، کہ جو آدمی کسی کا ڈنڈ بھرتا ہے یا کوئی آدمی دوسرے سے کسی چیز کا نفع اٹھاتا ہے تو اس کا ڈنڈ بھی اسے بھرنا ہے، اور اگر ڈنڈ بھرتا ہے تو نفع بھی۔ جو تاوان دے اسے نفع اٹھانے کا بھی حق ہے، اور جو نفع اٹھاتا ہے اسے اس کی وجہ سے اگر کوئی تاوان آیا ہے تو تاوان بھی اسے دینا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، مربوط ہے۔ تو رشتہ داروں میں یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ ایک تو ڈنڈ ہی ڈنڈ بھرتا رہے اور دوسرا نفع ہی اٹھاتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ آپ نے تاوان اس کا ادا کیا، مصیبت کے وقت اس کے کام آئے ہیں، تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ اس دوسرے کی مصیبت کے وقت وہ اس کے کام آئے۔ وَكَانَ أَلْيَقُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِّ الْأَقَارِبِ، یہ حد رشتہ داروں کے اندر ہوتی ہے تاکہ ان کے درمیان باہمی محبت ہو، اور ان کی دو آپس کی صحبت اور ملنا جلنا ہے وہ امر طبیعی کے طور پر ہو، طبیعت کے حوالے سے۔ دوسری حد وہ ہے کہ یتأتی بأقل من ذالک، اس سے کم درجے کی، فوجب ان تکون مواساۃ اہل العاہہ سنتا مسلمۃ بین الناس، مصیبت آفت جیسے آ گئی، اس لیے پہلے کے لیے لفظ استعمال کیا موالات، کہ وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور دوسرے کے لیے لفظ استعمال کیا مواسات۔ مواسات دشمن کے ساتھ بھی ہوگی، بھئی دشمن بھی اگر کسی قدرتی آفت میں مبتلا ہو گیا تو باقی لوگوں پر لازمی اور ضروری ہے کہ اس آفت جو قدرتی طور پر آئی یا کسی ایسی وجہ سے آئی کہ جس کی وجہ سے جو اس کے اپنے اختیار یا لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں تھا، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے دل کا غم دور کرنا، یہ صحبت، یہ بھی تمام لوگوں کے ہاں مسلم ہے۔ اور وَأَن تَكُونَ صِلَةُ الرَّحْمِ أَوْقَدْ وَأَشَدْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اس میں جو صلہ رحمی ہے اس کی زیادہ تاکید ہے، کیونکہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ معاملہ جب معاشروں میں فساد پیدا ہوتا ہے تو صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کریں گے، غیروں پر تو خرچ کر لیں گے، لیکن اپنے رشتہ دار اگر کوئی اونچ نیچ کر لے تو وہاں اسے کہتے ہیں پنجابی والے شریکہ ہے جی، شریکیاں دے نال نہیں ایسے کچھ بھی کر سکتے، ہاں جی غیروں کے ساتھ یارانے بنائیں گے تو یہ ظلم کے ماحول کی بات ہے۔ سب سے پہلے رشتہ دار ہے اور پھر اس کے بعد، اس لیے زکوٰۃ، صدقات یا دوسری چیزوں میں بھی لازمی قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے خاندان میں اگر غربت ہے تو وہاں پہلے کرنا ضروری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بمعظم مسائل حاض الفن، یہ جو تدبیر المنزل کا فن ہے، اس کے بڑے بڑے جو بنیادی مسئلے ہیں جن پر غور و فکر کر کے ہر دور میں، ہر سوسائٹی میں، ہر اجتماع میں جن مسئلوں کو حل کرنا ہے، ان میں سب سے نمبر 1 معرفت الاسباب المقتضیۃ للزواج و ترکہ، ان اسباب کا علم حاصل کرنا جس کے تقاضے سے شادی ہوتی ہے یا شادی نہیں کرنی، زواج رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں، ایک وہ سنت الزواج، شادی کا طریقہ کار کیا ہو، وہ صفت الزوج، شوہر کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، صفت الزوجہ، بیگم کے بیوی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان مسائل پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ پھر ما علی الزوج من حسن المعاشرہ وصیانۃ الحرب عن الفواحش والعار، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ خاوند پر کیا کیا لازم ہے کہ وہ حسن معاشرت کے طور پر اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنے میں کیا اس کے رویے۔ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، خواتین کے ساتھ کیا ہے، اچھائی اور نیکی اور بھلائی کے ساتھ معاشرت کرو۔ خاتون ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئی کہ 2 آدمیوں نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے،
جی ان دونوں میں سے کیا ہے، کس کے ساتھ میں شادی کروں؟ حضور نے جب دونوں کی بات سنی، ایک حضرت امیر معاویہ، یہ حضرت امیر معاویہ کا وہ دور ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے 2 سال پہلے چونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت ابو سفیان سے، تو ظاہر ہے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، تو اس لیے مکہ مدینہ منورہ جب پہنچے تو ہر چیز سے فارغ تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، دوسرا ایک اور ابو جہم ہے، تو ان دونوں کے بارے میں پیغام بھیجا ہے تو میں کس سے شادی کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو ابو جہم ہے نا، ہر وقت اس کے کندھے پہ ڈنڈا ہوتا ہے اور وہ بیگموں کی پٹائی کرتا ہے، اور وہ اما معاویہ فہو صعلوک لا مال لہ، اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں، فقیر ہے، اب تو دیکھ لے ڈنڈے کھانے ہیں یا بھوکا مرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بھوکی بھی عورت بچ سکتی اور ڈنڈے بھی نہیں کھا سکتی، تو حضور نے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ بھئی ان دونوں میں سے کسی سے۔ تو ظاہر ہے کہ اب شوہر کے رویوں پر بات ہو رہی ہے، تو شوہر کا رویہ جو ہر وقت ڈنڈا بردار ہو تو ظاہر ہے اس سے کون شادی کرے گا؟ اور شوہر کو خرچہ ادا کرنا ہے، اگر اس کا مال شال نہیں ہے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو بہرحال تو یہ مسئلہ ہے حسن المعاشرہ وصیانۃ الحرم عن الفواحش والعار، اور پھر مرد وہ ہو جو اپنے حرم کی حفاظت کرتا ہو، ہر قسم کی برائی اور ادھر ادھر کی چیزیں اس کا عزت اور احترام کرنے کی اس کے اندر چیز موجود ہو۔ ایسے ہی وما علی المرأة، عورت پر کون کون سی چیزیں لازمی ہیں؟ التعفف وطاعت الزوج، خاوند کی فرما برداری اور گھر کی ضرورتوں میں جد و جہد اور کوشش کرنا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، متناشزین، جو ایک دوسرے کی نافرمانی یا ایک دوسرے کے حقوق توڑ رہے ہیں، تو اس کی صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ کون کون سے طریقہ کار ہیں جن سے ان کے درمیان مصالحت کرائی جا سکے؟ ایسے ہی وہ سنت الطلاق، طلاق کا طریقہ کار کیا ہو، علیحدگی اختیار ہونی ہے تو یہ نہیں کہ بس ایک ہی دفعہ منہ سے زبان سے طلاق 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 طلاق، اور سارے عرضی نویسوں کو سکھا دیا کہ بس 3 سے کم پہ بات ہی نہیں کرنی۔ تو طلاق سنت کا طریقہ کار بتلایا جائے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ دینی ہے تو ایک طلاق دے کر فارغ کرو، بس یہ سنت طلاق۔ تو اس کے ہٹ کر ادھر ادھر کا کام کرنا تو غلط بات ہے۔ وإحداد المتوفى عنها زوجها، جس کا خامد فوت ہو گیا اسے عدت یا سوگ کیسے منانا ہے مثلا۔ وحضانۃ الاولاد، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بر الوالدین، والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ سیاست الممالک والاحسان الیہم، اپنے ماتحت ملازموں کے ساتھ ان کا نظم و نسق اور سیاست کیسے قائم کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے۔ والاحسان الیہم۔ وقیام الممالک بخدمت المولا، ایسے جو ملازمین ہیں وہ اپنے اس سربراہ کی کیسے خدمت سر انجام دیں، اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ اور اگر غلامی کا نظام موجود ہو تو آزاد کرنے کی، غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ کار بھی وضع ہونا چاہیے، اعتاق کی سنت۔ ایسے رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور والقیام بمواساة فقراء البلد، شہر کے جو فقیر اور غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ مواسات، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اجتماعی کوئی مصیبت طاری ہو گئی اس میں تعاون باہمی کرنا۔ اور تدبیر المنزل میں یہ بھی شامل ہے کہ ادب نقیب القبیلہ، قبیلے کا جو سردار ہے تو قبیلے کے لوگوں کو اس کی عزت کریں گے، ادب کریں گے تو نظم ڈسپلن چلے گا۔ اور اگر اس کی توہین و تذلیل کرتے ہیں تو دراصل وہ اپنی توہین و تذلیل کرتے ہیں، کیونکہ اجتماعی قبیلے کی اجتماعی طاقت سے طاقت ہوتی ہے، اور اگر وہ اجتماعی طاقت ٹوٹتی ہے تو گویا کہ آپ کی اپنی اجتماعی طاقت ختم ہوتی ہے۔ تو جو قبیلے کا سربراہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سربراہان قبیلہ آتے ہیں ان کا اعزاز و اکرام کرو۔ بنو خزرج وغیرہ، سعد بن معاذ سردار تھے، وہ آئے تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے، اس کے لیے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ اعزاز پوری جماعت کا ہے، پورے اس کا قبیلے کا ہے، برادری کا ہے، تو یہ اعزاز و اکرام اس کا ضروری ہے۔ اور اس پر لازمی ہے جو قبیلے کا سردار ہے، جو یا حکمران ہے اس خاندان کا، تعہدہ حالہ، کہ اپنے قبیلے کے ہر فرد کی حالت کی پڑتال کر کے اس کی ضروریات کا لحاظ رکھے،
اولاد کی طرح ان کی پرورش اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اور وقسمت الترکات بین الورثہ، اسی طرح خاندانی نظام میں تدبیر المنزل کے اندر یہ بھی ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وہ بھی بغیر لڑائی جھگڑے کے کیا ان کے درمیان تقسیم کا عمل بھی ہے۔ والمحافظۃ علی الانساب والاحساب، اسی طرح اپنے خاندانی نسب اور حسب کی حفاظت، جی یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ خاندان کا اپنا حسب و نسب کی حفاظت، یہ بھی محافظت ضروری ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا تمام لوگوں کو، یا معاشر العرب، اے عرب کے لوگوں، ہاں جی اپنا حسب اور نسب محفوظ رکھو اور یاد رکھو، ہاں جی اپنے انساب کو یاد، تعلموا انسابکم کی تصلوا ارحامکم، جی اپنے انساب کی تعلیم حاصل کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے خونی رشتہ دار کون کون سے ہیں، چچا، پھوپھی، چاچا، ماما، گھرے خاندان، اور پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ کیا ہے ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ خاتون ہے لیکن نسابۃ العرب ان کا لقب ہے، عرب کے تمام قبیلوں کا نسب، حسب و نسب انہیں زبانی یاد کہ کون خاندان، ہاں جی کس کی کہاں کس جگہ شادی ہوئی اور کہاں سے اور کیسے کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو پورا حسب و نسب یاد ہوتا ہے۔ خون کی حفاظت دراصل اس حسب و نسب کی حفاظت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو جو لوگ جو خاندان اپنا حسب و نسب کی حفاظت کرتے ہیں وہی کیا ہے اپنی اجتماعی طاقت زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تدبیر المنزل کے اندر یہ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ المحافظۃ علی الانساب والاحساب۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں حکمت منزلیہ کے ذیل میں، فَإِن تَجِدْ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ إِلَّا وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أُصُولَ هَذِهِ الْأَبْوَابِ، کوئی امت کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں دیکھو گے مگر سب کا اعتقاد ان اصولوں پر کے حوالے سے اپنا سسٹم بنانے سے متعلق ہے، اور وَيَجْتَهِدُونَ فِي إِقَامَتِهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَدْيَانِهِمْ وَتَوَاعُدِ بُلْدَانِهِمْ، اور وہ سب جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں باوجود اس بات کے کہ ان کے درمیان مذاہب کا اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف دین ہیں ان کے، اور باوجود اس بات کے کہ دور دراز تک ان کے شہر ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر بھی ہیں، لیکن ان اصولوں پر تمام کا اتفاق ہے۔ نجومی علم نجوم کی بنیاد پر تدبیر المنزل کے یہ امور سر انجام دیتا ہے، ایک طبیعی اور مادیت پرست مادی فوائد یا نقصانات کی بنیاد پر تدبیر المنزل کی یہ پوری حکمت عملی وضع کرتا ہے، اور جو حنیفی ہے وہ ابراہیمی تحریک کے حنیفیت کے اصول پر یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اساس پر یا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کی اساس پر اس تدبیر المنزل کے نظام کو قائم کرتا ہے۔ لیکن ان اصولوں پر سب لوگ متفق ہیں، بنیادی اصول متفق ہیں، عملی شکلیں جو ہیں وہ اپنے اپنے سوچ فکر یا فلسفہ حیات کے مطابق وجود میں آتی ہیں۔ تو اصولی اور کلی بحث شاہ صاحب نے یہاں مکمل کر دی۔ شاہ صاحب نے کہا ویسے میں نے بات ساری بیان کر دی، واللہ عالم، اللہ جانے باقی باتیں۔ اللہ